السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ پچھلا قسط آپ کو کیسا لگا؟ اور کیا عثمان بے کی جدائی یا وفات کے مناظر نے آپ کو اداس کیا؟ کیا عثمان بے کے آخری رسومات کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہوئی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور عثمان بے نے اورحان بے اور علاؤالدین بے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے کون سا والا آپ کے دل کو چھو گیا ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، کرلش اورحان کے 11ویں قسط کا پہلا منفرد اور شاندار ٹریلر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، جو دراصل ایک خاموش طوفان کا اعلان ہے۔ ایک ایسا طوفان جو اس بار صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ سازش، غداری اور خون کے نئے دروازے کھول دے گا۔ ٹریلر کے آغاز میں دکھایا جانے والا صندوق محض لکڑی کا ایک ڈبہ نہیں، بلکہ آنے والی قسط کے سب سے بڑے سانحے اور انتقام کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ایک شخص کا صندوق کو پاؤں سے کھولنے کی کوشش کرنا اور دوسرے کا اس سے دوبارہ بند کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ 11ویں قسط میں سچ اور راز کے درمیان کشمکش عروج پر پہنچنے والی ہے۔ کیونکہ ناظرین، تیمورتاش کا کراسی سردار دمیرحان بے سے یہ کہنا کہ اورحان نے کٹے ہوئے سروں سے کوئی سبق نہیں سیکھا صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب اورحان بے کو صرف دشمن نہیں بلکہ اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا ہے۔ ناظرین، وہ منظر جہاں سر والا صندوق جرگے کے دوران اورحان بے کے سامنے کھولا جاتا ہے، اس بات کی پیشنگوئی کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں تیمورتاش اپنی صفاقی کی تمام حدیں پار کرے گا۔ اورحان بے کا غصے میں یہ قسم کھانا کہ وہ تیمورتاش کا ایک عضو بھی باقی نہیں چھوڑے گا، اس بات کا اعلان ہے کہ 11ویں قسط میں جنگ دفاع کی نہیں بلکہ کلی بدلے کی ہوگی۔ ناظرین، اکچا بے اور شہنشاہ بے کے مکالمے واضح کرتے ہیں کہ ابقائی قبیلہ دشمن کی چالوں کا پیادہ نہیں رہے گا بلکہ خود آگ بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ قسط اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اورحان بے اب صرف حکمران نہیں بلکہ فیصلہ کن قاتلانہ جنگ لڑنے والا سردار بننے جا رہا ہے، جہاں رحم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اسی قسط میں اورحان بے کے گرد بڑھتے ہوئے دشمنوں کی فہرست مزید طویل ہونے والی ہے۔ نیلوفر خاتون کا یہ کہنا کہ جیسے جیسے طاقت بڑھ رہی ہے، دشمن بھی بڑھ رہے ہیں، اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ 11ویں قسط میں دشمن صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی وار کریں گے۔ حلیمہ اور درسن کا مکالمہ، جہاں دونوں کے دل میں جلتی آگ کا ذکر ہوتا ہے، صاف ظاہر کر رہا ہے کہ آنے والی قسط میں درسن کا کردار ایک بڑے اور خطرناک مشن کا حصہ بننے والا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی قربانی کی طرف بڑھے جو ناظرین کے لیے چونکا دینے والی ہو۔ فاطمہ خاتون اور فلاویوس کا منظر 11ویں قسط کا سب سے جذباتی اور خطرناک موڑ ثابت ہوگا، کیونکہ فاطمہ کا فلاویوس کی حقیقت جان لینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فلاویوس کا دوہرا کردار اب چھپ نہیں سکے گا۔ پول کا زمین پر گر جانا اس بات کی علامت ہے کہ محبت، بھروسہ اور نرمی کا باب بند ہو چکا ہے، اور آنے والی قسط میں یا تو فلاویوس سچائی کا ساتھ دے گا یا پھر وہ اپنے انجام کے قریب پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف نئی دشمن دمیرحان بے کا ظہور اس بات کا اعلان ہے کہ تیمورتاش اب اکیلا نہیں رہا۔ کراسی قبیلے کا سردار بن کر دمیرحان کا یہ کہنا کہ وہ برسا کو خون میں نہلا دے گا 11ویں قسط میں ایک نئی اور خونریز جنگ کا پیشخیمہ ہے، جہاں پر ناظرین ترک آپس میں بھی ٹکرانے کے خطرے سے دوچار ہوں گے۔ دفنی کا تیمورتاش کو یہ بتانا کہ اورحان نے ہیکٹر اور ساروس کو مار دیا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب دشمن کے صفوں میں خوف پیدا ہو چکا ہے، اور یہی خوف انہیں مزید بے رحم اور خطرناک بنا دے گا۔ ناظرین، یہ ٹریلر 11ویں قسط کی اصل روح کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں سیاست، غداری اور غیر متوقع اتحاد جنم لینے والے ہیں۔ شہزادی اسپورچا کا اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں جنگل میں قتل کی کوشش کا شکار ہونا اس بات کی سب سے بڑی پیشنگوئی ہے کہ بازنطینی نظام اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اورحان بے کا بروقت پہنچ کر شہزادی اسپورچا پر حملہ کرنے والے سپاہی کو مار دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں اورحان صرف ترکوں کا نہیں بلکہ انصاف کا محافظ بن کر سامنے آئے گا۔ اورحان کا یہ کہنا
کہ آؤ اس غداری کا بدلہ لیتے ہیں، اور شہزادی اسپورچا کا مسکرانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 11ویں قسط میں ایک غیر متوقع اتحاد جنم لے سکتا ہے، جو نہ صرف تیمورتاش بلکہ دمرہان اور دفنی کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ناظرین، یہ مسکراہٹ دشمنی کی خاتمے کی نہیں بلکہ ایک مشترکہ انتقام کی شروعات ہو سکتی ہے، جہاں اورہان بے اور شہزادی اسپورچا ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی سمت میں کڑے نظر آئیں گے، اور ممکن ہے کہ یہاں سے اورہان بے اور شہزادی اسپورچا کی شادی کی راہ بھی ہموار ہو جائے، کیونکہ ناظرین اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں غور کیا ہو تو شہزادی اسپورچا اورہان بے کی سچائی اور انصاف پسندی دیکھ کر کافی متاثر ہو چکی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ان دونوں کا یہ اتحاد شادی پر منتج ہو جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، 11ویں قسط میں بہت زیادہ امکان یہ بھی ہے کہ اورہان بے کو اندرونی غداری، بیرونی حملوں اور نئے دشمنوں کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون اس کا ساتھی ہے اور کون اس کے تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ ناظرین، یہ ٹریلر اس بات کی واضح پیشن گوئی کرتی ہے کہ آنے والے واقعات نہ صرف خونریز ہوں گے بلکہ کرداروں کی اصل پہچان، محبت اور نفرت کے درمیان آخری حد اور سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ بھی یہی قسط کرے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔